اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یعلمون، کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور بعض ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، خبر نہیں رکھتے، الکتابہ، کتاب کی، الا، سوائے، امانیہ، جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے ان کے پاس، الا، مگر، یظنون، خیالات، فویل، پس خرابی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے، ثم، پھر، یقولون، کہہ دیتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ لیں، بہ، اس پر، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، فویل، پس خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، جو کچھ، کتبت، لکھتے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وویل، اور خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما یکسبون، وہ جو کماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے 90 رکوع کی یہ 3 آیات، آیت نمبر 77 سے 79 تک آج کے درس میں شامل ہیں۔ گزشتہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا، اور ان 3 آیات میں مزید 2 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ وہ جو جانتے بوجھتے سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں، یعنی یہود کے علماء۔ دوسرا وہ گروہ جو منافقین تھے یہود میں سے، مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بعض باتیں تورات کی جو انہوں نے سن رکھی ہوتی تھیں وہ مسلمانوں سے جا کر بیان کرتے، تو پھر یہود کے بڑے ان سے کہتے کہ تم اپنے اندر کی باتیں، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر کے ذریعے تم پر کھولی ہیں، ان کو ان سے کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ اے اللہ، ان لوگوں کو معلوم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نشانیوں کو جانتے تھے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بات جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ اولا یعلمون، یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی چھپی اور ظاہر ہر بات کو جانتا ہے، وہ تو ایسا اللہ ہے، ایسا قادر ہے، اور ایسے صفات اور خوبیوں کا مالک ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعلم الجہر وما یخفی، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ دل کی جو بات ہے، یعلم السر وما اخفی، دل کے راز کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو ابھی دل میں بات نہیں آئی اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ایسی کوئی بات نہ بتائی تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بتا سکتا؟ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تمہارے حال احوال کو ان پر ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد 78 نمبر آیت میں یہود کے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بے پڑھے ہیں، انہوں نے کتاب کو نہ دیکھا ہے نہ ہی پڑھا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر یعنی تورات شریف میں کیا لکھا ہوا ہے۔
ان کو صرف وہی قصے کہانیاں پتہ ہیں جو ان کے پیروں فقیروں نے اور ان کے علماء نے ان کو بتا رکھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الا مانیہ، سوائے آرزویں، جھوٹی آرزویں، تمنائیں کہ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو ان کے پاس سوائے ان گمانوں کے، ان خیالات کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور وہ گمان کیا تھے؟ وہ خیالی پلاؤ کیا تھے؟ وہ آرزویں کیا تھیں؟ تو وہ ان کو یہود کے علماء نے بتایا تھا کہ دیکھو ہمارے بڑے اکثریت وہ بزرگ لوگ تھے، پیغمبر ہمارے بنی اسرائیل میں جتنے آئے ہیں کسی اور قوم میں نہیں آئے، تو اگر ہمارا مسئلہ قیامت کے دن گھمبیر ہوا بھی تو وہ ہمارے بڑے ہم کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ حالانکہ ایسی کوئی سند نہیں، اس بات کی کوئی سند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اگر ایمان کامل ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، عقائد درست ہیں، تو پھر تو ایسا شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان میں وہ کمی بیشی کر رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن اپنی مرضی سے، پیغمبر کے کہنے پر نہیں چلتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور آج کل بھی ایسے کافی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا، وہ جانے اور اللہ جانے، نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن یہ ہمیں اپنے ساتھ پل صراط سے پار کرا کے جنت میں لے جائیں گے۔ حالانکہ کامل پیر تو وہ ہے جو آپ کی اصلاح کرے، آپ کو سنت کا راستہ دکھائے، آپ کو توحید کا سبق پڑھائے، ایسا ہے کامل پیر۔ اور آج بھی الحمدللہ ایسے حضرات موجود ہیں جن کا مطمع نظر صرف اور صرف مریدین کی اصلاح ہوتی ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانے کی ان کی تمنا ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، مال کی بجائے اعمال پر ان کا یقین بنانے کی محنت ہوتی ہے، دنیا سے کاٹ کر آخرت کی طرف ان کو راغب کرنے کی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ کہ جو آپ کو بدعملی کا راستہ دکھائیں یا بے عملی کا راستہ دکھائیں، یا کہیں کہ جی نماز روزے کی اب کوئی ضرورت نہیں تمہیں، ایسا شخص وہ صحیح پیر یا کامل پیر نہیں ہے۔ کامل پیر وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا سب سے زیادہ پابند ہو، اور اس کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ بھی سنت کو عادت کے طور پر لے لیں، تو ایسا کامل پیر ہے، ایسا صحیح پیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فویل سے بات کو شروع کیا ہے۔ اس آیت میں اب چوتھے گروہ کا تذکرہ ہے۔ چوتھا گروہ کیا تھا؟ کون تھے یہ لوگ؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، علماء تھے، یہ بھی خواص تھے، تو انہوں نے تورات شریف کے کلمی نسخے بنائے، تیار کیے۔ اس کے اندر وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیتے ہیں، اور وہ آیات کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ تھا، وہ سب کے سب انہوں نے نکال دی۔ جیسے تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان سیاہ بالوں والے ہوں گے اور پیچدار بال ہوں گے، خوبصورت سیاہ آنکھیں ہوں گی، میانہ قد ہوگا، گندمی رنگ پیدا ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیر پھیر کر لیا اور لکھا کہ لمبا قد ہوگا، نیلی آنکھیں ہوں گی، سیدھے بال ہوں گے۔ یہ الفاظ ہی بدل دیے کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر ایک انسان
کو رہنمائی مل سکے کہ ہاں یہی وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ تورات شریف میں آیا ہے، انہوں نے وہ الفاظ ہی بدل لیے، تحریف کر لی، تو اپنے ہاتھوں سے لکھا کتاب کو، تورات شریف کو، اور پھر کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یعنی ایک تو تحریف کر کے یہ گناہ، اور پھر اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس لیے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا مال، دنیا کا تھوڑا سا پیسہ، دنیا کا تھوڑا سا منصب، یہ چیزیں دنیا کی مل جائیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثمنا قلیلا۔ دنیا ساری کی ساری اگر اکٹھی کر لی جائے، سارا مال و زر اکٹھا کسی کے پاس آ جائے، اللہ کے ہاں اس کی ذرہ برابر وقت نہیں۔ یہ ثمن قلیل ہے، تھوڑی قیمت ہے، تھوڑا مول ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ جو لکھا اس کی وجہ سے بھی وہ ہلاکت کے مستحق، اور جو انہوں نے حرام کی کمائی کی اس کی وجہ سے بھی یہ اللہ کے ہاں مغضوب ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا حکم لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ یہود کا چوتھا گروہ کہ جو اپنے ہاتھوں سے تورات شریف میں تحریف کر کے اور پھر لوگوں کو وہ کتاب دکھاتے، وہ تورات دکھائے کہ دیکھو یہ تو اللہ کا قرآن، اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں یوں فرمایا ہے، تم ایسے ہی کہتے ہو کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں اور ان کی جو نشانی اور علامات ہیں، تو جو علامات اس میں ہیں وہ تو اس پیغمبر کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس لیے نعوذ باللہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی بشارت تورات شریف میں دی گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ایسی باتیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ اولا یعلمون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور بعض ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وانہم، اور نہیں ہے ان کے پاس، الا یظنون، مگر خیالات، فویل، پس خرابی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، پھر کہہ دیتے ہیں، ھذا، یہ تو، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ لیں، بھی اس پر، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، فویل، پس خرابی ہے، لہم، مما کتبت ایدیہم، ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، وویل، اور خرابی ہے، لہم، مما یکسبون، ان کو اپنی اس کمائی سے، وما توفیقی الا باللہ۔